بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی خرابیوں میں سے، برائیوں میں سے سب سے بڑی خرابی غرور اور تکبر ہے۔ غرور اور تکبر کے اسباب جو ہیں وہ وہی ہیں جو ہمیں کوئی کمال حاصل ہو، کسی بھی صورت میں، علم کی صورت میں، دولت کی صورت میں، اقتدار کی صورت میں، اختیار کی صورت میں، خاندان کے نام کی صورت میں، کوئی بھی اس طرح کا پہلو اگر ہمیں حاصل ہے تو وہ ہمارے اندر غرور اور تکبر پیدا کرتا ہے۔ غرور اور تکبر جو ہے اس کے مظاہر پھر کیا ہیں وہ اس کو تو ہم الگ سے موضوع بنائیں گے، لیکن جو اس کا اظہار ہوتا ہے وہ ہمارے لب و لہجے سے ہوتا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے ہوتا ہے، ہمارے لباس سے ہوتا ہے، ہمارے تعلقات بنانے کے عمل میں ہوتا ہے، ہمارا لوگوں کے ساتھ کیسے ہم بات چیت کرتے ہیں وہاں ہوتا ہے، ہماری جو اٹھ بیٹھنے اور کھڑے ہونے کی جو جیسچرز ہیں، باڈی لینگویج ہے، اس سے ہوتا ہے۔ تو وہاں سے ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم برتر ہیں اور دوسرے ہم سے کمتر ہیں، میں آگے ہوں اور دوسرے مجھ سے پیچھے ہیں، اور مجھے ایک خاص مقام حاصل ہونا چاہیے، میری ایک خاص حیثیت ہونی چاہیے، مجھے ایک خاص طریقے سے لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے، اور میں کسی کے ساتھ اگر بلند آواز سے بات کروں تو یہ مجھے حق حاصل ہے، میں اگر گردن کو نہیں جھکاتا تو یہی میرا منصب ہے، یہی میرا مقام ہے، میں اگر کسی کی بات نہیں سنتا، لوگ میری سنتے ہیں تو یہی میری عظمت کا تقاضا ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت ہی بدنما شخصیت کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ بات تو کہی جا سکتی ہے کہ اس طرح کی جو شخصیات ہیں وہ شاید ہی اپنی مکمل تصویر کے طور پر ہمیں دکھائی دیں، لیکن اس کے کچھ اجزاء ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں، کہیں بات چیت کے انداز میں، کہیں اپنے علم پر اعتماد کے انداز میں، کہیں اپنے خاندان کے ذکر کے انداز میں، کہیں لوگوں کی تحقیر اور ان کے استہزاء کے انداز میں، تو مختلف طریقوں سے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے اوپر دھیان رکھنا چاہیے، یہ اصل میں خود احتسابی سے اس مسئلے کو ہم اپنے اندر ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں اور اپنے آپ پر دھیان رکھیں کہ کہیں کسی صورت میں میرے اندر تکبر تو نہیں پیدا ہو رہا، میں اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھ رہا، دوسروں کے مقابلے میں برتر تو نہیں سمجھ رہا، اور اس کا جو اظہار ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کا لباس اس طرح اچھا نہیں ہے، اعلیٰ نہیں ہے، تو ہمارے اندر گریز پیدا ہو اور ہم یہ خواہش کریں کہ یہ ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو، یا ہم کہیں گئے ہیں تو ہمیں ایسی نشست پیش کی جا رہی ہے جو معمول کی نشست ہے، جو اس کی کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے جس کو، یا جس سے میرے مرتبہ کی کوئی مطابق مجھے جگہ بیٹھنے کی نہیں دی جا رہی، تو میرے دل میں کیا احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ میں کسی مجلس میں جاتا ہوں تو میری یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں نمایاں جگہ پر بیٹھوں، مرکزی جگہ پر بیٹھوں، لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہوں، مجھے اہمیت دی جائے، مجھے VIP سمجھا جائے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو میرے اندر ہوتی ہیں، جس کا مجھے اگر میں اپنی نگرانی نہیں کروں تو یہ پل بڑھ کر تکبر کی صورت میں تبدیل ہو سکتی ہیں، اور اس کے وہ نتائج نکل سکتے ہیں جو تکبر کی صورت میں نکلتے ہیں۔ تو یہ ایک بیماری ہے، اور اس کے اوپر جو وعید آئی ہے وہ بڑی خوفناک ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ متکبر جنت میں نہیں جائے گا، اور اس کی جو تمثیل دی ہے اس کے لیے وہ یہ کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے لیکن متکبر جنت میں نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر اتنی بڑی بڑی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں جس کے بعد وہ اس کا مستحق نہیں رہتا کہ وہ جنت میں جا سکے۔ تو تکبر کو ایک بیماری اور اس کو ایک خطرے کے طور پر دیکھنا چاہیے،
اور اس گمان میں نہیں رہنا چاہیے کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے۔ تکبر اپنے اظہار کی صورتیں بدل کر میرے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور میں کسی نہ کسی صورت میں اس کا شکار ہو سکتا ہوں۔ تو جب تک ہم اپنی خود احتسابی نہیں کریں گے اور اپنے بیٹھنے اٹھنے بات چیت کرنے میں جو چیزیں میرے سے ظاہر ہو رہی ہیں ان پر نگران نہیں بنیں گے تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میرے اندر تکبر جو ہے اس کا بیج پڑ چکا ہے اور یہ کسی وقت کسی درخت کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے اور مجھے متکبر بنا سکتا ہے، اور وہ جرائم مجھ سے ہو سکتے ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہیں، جو اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔